دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عربیہ وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سے سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 55 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام عروج پہ تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکیومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو 161 ڈگری پہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ اس طرح بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ تو ایک صرف چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پہ بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطر انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہوں، یا پھر ملٹی نیشنلز جیسے کہ واکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹیفنی اینڈ کو، یا پھر روسنیٹ، رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنینشیل سینٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے۔ ایون کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ، جو کہ شاید دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہی ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹس کا مقصد ہے آئل اور گیس کے آلٹرنیٹیو انکم سورسز کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائٹ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔
असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नया अमीर खलीफा बिन हम्माद ये अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया था और इसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बाइकआउट किया था तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैंड ही है। कतर का बाइकआउट एक मुकम्मल फेलियर था और इसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बाइकआउट में सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी इस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से गो के सऊदी अरब और यूएई कतर से काफी नाराज हैं, मगर इंटरनेशनली सारे कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज के किसी ने भी इस बाइकआउट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राबता कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी।